السلام علیکم سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسی ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالم دین بھی تھے اور مدبر بھی اور مفسر القرآن بھی تھے اور مفکر بھی، بے باک صحافی بھی تھے اور صاحب طرز ادیب صف اول کے سیاستدان بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی تھے۔ مگر وہ تحریک آزادی ہند کے رہنما اور ہندو مسلم اتحاد کے ہم نوا میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم ہند کے بعد وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنے۔ ناظرین، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے بننے کے بعد اس کے متعلق کچھ ایسی پیشین گوئیاں کی یقین جو آج 100% درست معلوم ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ یہ پیشین گوئیاں 1946 میں نہیں بلکہ 2024 میں بیٹھ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ پیشین گوئیاں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کی تھیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو کلک کریں۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں جن کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بھی شامل ہے۔ آزادی کے لیے قومی اتحاد یعنی ہندو مسلم سمیت بر صغیر کی تمام قوموں کے مابین اتحاد کے داعی مولانا آزاد کو انسانیت کے علمبردار سیاستدان کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد کے دوران جب قومیت، نسل اور ثقافتی شناخت کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا، اس دور میں مولانا آزاد ایک ایسی قوم کا تصور رکھتے تھے جن میں ہر شہری کے حقوق میں مذہب، ذات پات کا فرقہ اور نسل پرستی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈال سکی۔ ناظرین، مولانا ابوالکلام کا شجرہ نسب جمال الدین افغانی سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی، تعلیمی اور تہذیبی خاندان سے تھے۔ ان کے پردادا مولانا منور الدین بڑے عالم دین تھے۔ مغلیہ دور کی سلطنت میں انہیں رکن المرسلین کا خطاب دے رکھا تھا۔ والد ماجد مولانا خیر الدین اسلامیات کے ماہر اور شاعر و ادیب تھے جو سن 1897 کی جنگ آزادی کے دوران ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، جہاں مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر سن 1888 کو پیدا ہوئے۔ اصل نام محی الدین احمد رکھا گیا۔ آپ کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق مدینہ کے ایک علمی خاندان سے تھا جن کے والد شیخ محمد ظاہر وطری مدینہ منورہ میں ایک معروف عالم دین تھے، اس لیے مولانا آزاد کا بچپن مکہ اور مدینہ شریف میں گزرا۔ مولانا آزاد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی جو آپ کو فیروز بخت کے تاریخی نام سے پکارا کرتے تھے۔ پھر آپ حصول علم کے لیے مصر کی جامعۃ الازہر چلے گئے اور اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے صرف 14 سال کی عمر میں مشرق کی تمام تعلیم مکمل کر لی۔ عرب سے ہجرت کر کے آپ کے والد سن 1898 میں واپس ہندوستان آ گئے اور کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ناظرین، یہیں سے مولانا آزاد نے اپنی سیاسی اور ثقافتی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1912 میں کلکتہ سے ہی الحلال کے نام سے ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ 52,000 کی تعداد میں شائع ہوا۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، اس لیے انگریز حکومت نے اس پر سن 1914 میں پابندی لگا دی۔ اس کے بعد الابلاغ کے نام سے مولانا ابوالکلام نے سن 1915 میں ایک دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی انگریز مخالف پالیسیوں پر گامزن رہا۔ انہوں نے اپنے اخبار کے ذریعے قومی اور وطنی اہمیت کو ابھارنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔
انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو اور عدم تعاون تحریک میں بھی حصہ لیا، خلافت تحریک میں بھی پیش رہے۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور علی برادری کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے۔ گاندھی جی کے فلسفہ عدم تعاون سے وہ بہت متاثر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر مشرق علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک سے بھی وہ بہت متاثر تھے۔ سن 1921 میں آگرہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران انہوں نے الحلال کے بنیادی مقاصد کا ذکر بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مقصد ہندوستان اتحاد ہے۔ میں مسلمانوں سے مولانا ابوالکلام یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہندو کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں تاکہ ہم ایک کامیاب قوم کی تعبیر کر سکیں۔ یہ مولانا کی تقریر کا ایک خلاصہ تھا۔ مولانا آزاد کے لیے قوم کا اتحاد آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ سن 1923 میں کانگریس کے خصوصی اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی دیوی آسمان سے اتر کر یہ کہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بدلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں آزادی دلائے گی تو میں اسے مسترد کر دوں گا۔ آزادی ملنے میں تاریخ سے ہمارا کچھ نقصان ضرور ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا تو پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی شخصیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران سن 1915 سے سن 1945 کے دوران انہیں 10 برس کے قریب جیل کی مشقتیں بھی سہنا پڑیں۔ اس موقع پر ان کی شریک حیات زلیخا بیگم نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ زلیخا بیگم بھی آزادی کی جنگ میں مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہیں، اسی لیے ان کا شمار بھی آزادی کی جان باز خواتین میں ہوتا ہے۔ 1946 میں جب تقسیم ہند کی شکل کافی حد تک واضح ہونے لگی اور کانگریس اور مسلم لیگ تقسیم پر متفق بھی ہو گئیں تو مولانا آزاد نے سب کو خبردار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کو اس تقسیم کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی بنیاد پر بننے والا یہ نیا ملک اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ یہ نفرت زندہ رہے گی۔ جب تقسیم کی یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو یہ نیا ملک بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو جائے گا۔ اپریل سن 1946 کو کانگریس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا آزاد نے کہا کہ میں پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ کے الگ کے مطالبے کو ہر زاویے سے پرکھ چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف ہندوستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ اس کا خمیازہ خود مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کسی حل کی بجائے یہ فیصلہ مزید مسائل پیدا کرے گا۔ مولانا نے پاکستان سے متعلق بہت سے پیش گوئیاں بھی کیں، جن میں نئے ملک کے ٹکڑوں میں بٹنے کی پیش گوئی سن 1971 میں ہی پوری ہو گئی۔ ان کی یہی چند مزید باتیں بھی پاکستان کے منظر نامے میں کافی نمایاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے کہا تھا کہ سیاسی قیادت کی بجائے شاید اس ملک کی فوج حکومت کرے گی۔ یہ ملک بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور اسے ہمسایہ ممالک سے جنگ کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں امیر تاجر قومی دولت کا استحصال کریں گے اور عالمی طاقتیں اس پر تسلط جمانے کی کوشش جاری رکھیں گی۔ مولانا نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان ہجرت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا اور یہ مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں پہلے سے مقیم لوگ اپنی علاقائی شناخت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ انڈیا سے آنے والوں کو بن بلایا مہمان سمجھا جانے لگے گا۔ مولانا آزاد کی پیشین گوئیوں سے اختلاف اور بحث پر اہمیت کے باوجود وہ اپنے دور کے انتہائی ذہین اور دور اندیش شخص تھے جس کا اعتراف پوری دنیا کو ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے ملک کے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تحقیقی اور ثقافتی ادارے
انہی کی وجہ سے بنائے گئے انہیں بھارت رتن کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ وہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، عالمی اور تحقیقی مقالات بھی لکھے۔ مولانا ابوالکلام مذہبی رجحان اور ان کی شخصیت کی وجہ سے انہیں امام الہند بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے 2 جلدوں میں قرآن پاک تحفظ بھی کی، علالت کے باعث تیسری جلد نہ آ سکی۔ غبار خاطر ان کی وہ کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قحط کے دوران انہوں نے تحریر کی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے قید خانے کی زندگی کی داستان کے علاوہ ملک کی سنگین حالات کی تصویر کشی کی اور اپنے علم و فن کی ہنرمندی بھی دکھائی۔ مولانا آزاد کی نسل عقل اور فکری دانش کی اعلیٰ مثال جانی جاتی ہے۔ ان کی ایک کتاب جو بہت مشہور ہوئی، انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں کہ 10 سال بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مانتا ہوں کہ مسٹر جناح نے جو کچھ اس میں سچائی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سمجھوتے یعنی برصغیر ہندوستان کی آزادی میں الگ الگ فریق تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے آپس کے سمجھوتے سے صوبوں کی تقسیم ہوئی تھی، لیکن کانگریس نے شک کا اظہار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا اور نہ ہی وہ حق پر تھے۔ اسی کتاب کے آخر میں مولانا آزاد نے پاکستان کی نئی حکومت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ باہم دوستانہ تعلقات پیدا کریں اور تعاون پر عمل کریں، اور اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو تکلیف اور مشکلات اور بدنصیبی میں اضافہ ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح دونوں 20ویں صدی کے 2 اہم سیاستدان اور رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے قیام کی شدید تحریر مخالف تھے، اور جبکہ دوسری جانب محمد علی جناح جن کی سیاست پاکستان کے قیام کی کوششوں کے گرد ہی گھومتی تھی، مگر سیاسی اختلافات باہمی احترام میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ وہ اگرچہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے مگر مسلمانوں کی بہتری اور ترقی میں ہمیشہ آگے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں جناح کی مثبت رائے کا احساس ہوا تو انہوں نے اسے ماننے میں ذرا بھی دیر نہیں کیا۔ اس لیے 19 جولائی 1951 کو بھارت کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے تہران سے واپسی پر مولانا آزاد ایک دن کے لیے کراچی رکے اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر فاتحہ خوانی پڑھی اور پھول بھی چڑھائے۔ جناح اور آزاد تحریک آزادی پاک و ہند کے 2 ستارے ہیں، اگرچہ دونوں کی سوچ مختلف تھی۔ ایک تو مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کے بارے میں ڈٹا رہا اور دوسرا جب تک کہ اسے حاصل نہ کر لیا، اور دوسرا اپنی جانب منطق اور دلیل سے یہ بات کہتا رہا کہ نہیں، تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ نظریہ آزادی کا درست تھا یا جناح کا، کہ ابھی یہ لگتا ہے کہ مولانا آزاد نے جو باتیں کہیں وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ بہرحال یہ چھوٹا سا خراج تحسین تھا مولانا آزاد کے لیے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔